وقال تعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے اور آپ کے نام۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، اس موضوع کے حوالے سے یہ فیصلہ مشکل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کون سے باب کو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ جب ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہلے پارے سے لے کر کے 30ویں پارے تک ہر ایک پارہ 114 سورتوں میں سے ایک ایک سورت، ایک ایک رکوع، ایک ایک آیت، اور ہر آیت کے اندر ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے اندر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، خود رب العزت کی زبان سے نکلنے والے بول بھی کبھی یا ایھا المزمل ہے، اے چادر اوڑھنے والے، کبھی یا ایھا المدثر ہے، اے چادر اوڑھنے والے، کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول، اور کبھی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ یہ سارے کے سارے جملے، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے کلمے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو واضح کر رہے ہیں۔ حضرات، وہ نبی مکرم جو صداقت میں بھی اعلیٰ، عدالت میں بھی اعلیٰ، سخاوت میں بھی اعلیٰ، شجاعت میں بھی اعلیٰ، امانت میں بھی اعلیٰ، امامت میں بھی اعلیٰ، دیانت میں بھی اعلیٰ، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی فجر بھی اعلیٰ، جن کی ظہر بھی اعلیٰ، جن کی عصر بھی اعلیٰ، جن کی مغرب بھی اعلیٰ، جن کی عشاء بھی اعلیٰ۔ حضرات، وہ نبی مکرم کہ آپ کے قول کو دیکھو، آپ کی گفتگو کو دیکھو، آپ کے کردار کو دیکھو، آپ کے اخلاق کو دیکھو، زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کا ایک ایک گوشہ ایسا باکمال کہ جس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کو الفاظ میں ڈھالا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے اندر کہا کرتے تھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے اندر کہا کرتے تھے کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے دنیا کے اندر کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر ہے۔ حضرات، وہ نبی مکرم جن کا حسن بھی اعلیٰ، وہ نبی مکرم جن کی صوت بھی اعلیٰ، جن کی صورت بھی اعلیٰ، جن کی سیرت بھی اعلیٰ، یہی وہ نبی مکرم ہے کہ جن کی شخصیت ایسی
کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بربلا اعلان کیا، کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے میرے بندو، اس بات کو یاد رکھ لو، اپنے ذہن و دماغ کے کسی کونے کے اندر بیٹھا لو کہ جو میرے نبی ہے، میرے نبی کی پوری زندگی، میرے نبی کی حیات طیبہ، میرے نبی کی پوری سیرت، اس کے اندر تمہارے لیے اسوہ موجود ہے، اس کے اندر تمہارے لیے نمونہ موجود ہے۔ نبی کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے، اس بات کا پیغام اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ حضرات آئیے دیکھتے ہیں، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ہمارے لیے کون کون سے پیغامات موجود ہیں؟ سیرت نبوی کا پیغام ہمارے اور آپ کے نام کون کون سے سیرت کے اندر پیغام موجود ہے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہیں؟ حضرات یاد رکھیں، سیرت نبوی کا سب سے پہلا پیغام جو ہمارے اور آپ کے نام ہے وہ یہ کہ لوگوں تواضع اختیار کرو، اس دنیا کے اندر انکساری کو اختیار کرو، عاجزی کو اختیار کرو، خاکساری کو اختیار کرو۔ یہ سیرت طیبہ کا پہلا پیغام ہے۔ حضرات آئیے، سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہم اور آپ اپنے ذہن و دماغ کے کسی کونے کے اندر بیٹھا لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، اے میری امت کے لوگوں یاد رکھو، میں ساری کی ساری آدمیت کا سردار ہوں، میں ساری کی ساری انسانیت کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ حضرات آج اگر کسی کو کسی گاؤں کا سردار بنا دیا جائے، کسی محلے کا سردار بنا دیا جائے، کسی شہر کا سردار بنا دیا جائے، کسی ریاست کا سردار بنا دیا جائے، کسی کنٹری کا سردار بنا دیا جائے، تو حضرات فخر تو دور کی بات ہے، انسان کبر و غرور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، انسان گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر کتنا ہی بڑا عہدہ کیوں نہ مل جائے، انسان کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ فائز ہو جائے، انسان کے لیے گھمنڈ یہ اچھی بات نہیں ہے، انسان کے لیے تکبر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو، میں تو پوری انسانیت کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن اس کے باوجود میرے اندر کوئی فخر نہیں ہے، میرے اندر کوئی تکبر نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، ایک دن آئے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، یہ زمین فنا ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ یہ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، کل من علیہا فان، دنیا کی ساری چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے سوا ساری چیزیں فنا ہو جائے گی۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں کو قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے اٹھایا جائے گا، لیکن اس بات پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں، مسند احمد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا فَخْرَ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کے بعد جو نیک لوگ ہوں گے جنت میں جائیں گے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر کوئی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا تو وہ میں ہوں گا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے اندر داخل ہوں گا، ولا فخر، اور اس بات پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔
اس بات پر بھی مجھے کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔ سنن دارمی کی روایت ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا قائد المرسلین، اے لوگو تم قائد بننے کے بعد، تم سردار بننے کے بعد غرور میں مبتلا ہو جاتے ہو، گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قائد المرسلین، میں عام لوگوں کا سردار نہیں، بلکہ میں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی مرسلین آئے، ان تمام کا قائد ہوں، ان تمام کا سردار ہوں۔ ولا فخر، لیکن اس بات پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں، اس بات پر بھی مجھے کوئی تکبر نہیں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں یاد رکھو، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ولا فخر، اور اس بات پر بھی مجھے کوئی گھمنڈ نہیں، اس بات پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میری امت کے لوگوں یاد رکھو، قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا اگر کسی کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ولا فخر، اور اس بات پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اس بات کو یاد رکھو، اگر قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین کسی انسان کو شفاعت کی اجازت دے گا تو مجھے دے گا، مجھے سب سے پہلے شفاعت کی اجازت ملے گی۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ ولا فخر، اور مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ حضرات ذرا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جملوں کے اندر غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے اندر، اپنی حیات مبارکہ کے اندر تواضع اور انکساری کے ایسے نمونے پیش کیے کہ زبان پر بھی ہمیں اپنی زندگی کے اندر کبھی انانیت کا بول نہیں لے کر کے آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انانیت کا بول تو فرعون نے بولا تھا، فرعون نے اپنی زندگی کے اندر کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ حضرات جب فرعون نے اس دنیا کے اندر انانیت کا بول بولا تو اللہ رب العالمین نے اسے تباہ و برباد کر دیا، اور صرف تباہ و برباد ہی نہیں بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ نے کہا کہ فرعون کو مخاطب کر کے کہ فرعون ہم تیرے جسم کو، تیری لاش کو ہم دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیں گے، ہم دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے۔ حضرات یہ جو انانیت کا بول ہے، یہ انانیت کا بول قارون نے بھی بولا تھا اپنی زندگی کے اندر۔ قارون نے کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، لوگو یہ جو ہمارے پاس دولت ہے، یہ جو ہمارے پاس مال ہے، یہ تو ہماری مہارت کی وجہ سے ہے، میں نے اپنی مہارت کی وجہ سے اتنا سارا مال جمع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا انانیت کے اندر جب وہ انسان مبتلا ہوا، جب قارون گھمنڈ کے اندر مبتلا ہوا، تکبر کے اندر مبتلا ہوا، اللہ رب العالمین نے تہس نہس کر دیا۔ اللہ نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو، قارون کے گھر سمیت، قارون کی دولت سمیت ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ حضرات انانیت کا بول اس سرزمین کے اندر شیطان لعین نے بھی بولا تھا، ابلیس لعین نے بھی بولا تھا، کہا تھا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا تھا یا اللہ میں آدم کے سامنے سر کیوں جھکاؤں، میں تو آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں ان کے سامنے سر کیوں جھکاؤں۔ انانیت کا بول جب اس نے بولا تو اللہ رب العالمین نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، اللہ رب العالمین نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال فاخرج منها فانك رجیم، یہاں سے نکل جا، جنت سے نکل جا، انانیت کرنے والوں کے لیے جنت کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔
حضرات انانیت کا بول فرعون نے بولا، انانیت کا بول قارون نے بولا، انانیت کا بول اس دنیا کے اندر ابلیس نے بولا۔ حضرات سیرت طیبہ کا سب سے پہلا پیغام ہمارے اور آپ کے نام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سے انانیت کی بت کو پاش کر دیں، ہم اپنی زندگی سے انانیت کو چھوڑ دیں، انانیت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زندگی کے اندر تواضع کو اختیار کریں، خاکساری کو اختیار کریں، عاجزی کو اختیار کریں، اور یہ سمجھیں کہ میرا بھائی مجھ سے بہتر ہے۔ یہ جس کے بارے میں ہم غیبت کر رہے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم سمجھیں کہ یہ میرا بھائی مجھ سے بہتر ہے۔ ارے ممکن ہے کہ شب بیداری کے معاملے میں میرا بھائی مجھ سے بہتر ہو، اللہ کی معرفت کے سلسلے میں میرا بھائی مجھ سے بہتر ہو، ایسا بھی ممکن ہے کہ تقرب الہی کے معاملے میں میرا بھائی مجھ سے بہتر ہو۔ حضرات یاد رکھیے، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے بھائی کو اعلیٰ اور برتر سمجھتا ہے، یاد رکھیے سیرت طیبہ کا پہلا پیغام ہے، ضرورت ہے کہ ہم سیرت طیبہ کے اس پیغام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ حضرات آئیے دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر کس انداز سے تواضع کو اختیار کیا، خاکساری کو اختیار کیا۔ تواضع کی چند مثالیں، چند نمونے آپ سماعت فرمائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یا سیدنا، اے ہمارے سردار، وابن سیدنا، اے ہمارے سردار کے بیٹے، ویا خیرنا، اور یہ ہمارے بہتر، وابن خیرنا، اور یہ ہمارے بہتر کے بیٹے۔ جب اس انداز کی بات اس انسان نے کہی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا بقولکم، اے لوگو ڈھنگ سے بات کیا کرو، اچھے الفاظ اور اچھے جملے کو استعمال کیا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں میرے بارے میں غلو کرنے میں مبتلا کر دے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا محمد بن عبداللہ، اے لوگو یاد رکھو میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ورسول اللہ، اور اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، واللہ ما احب ان ترفعونی فوق ما رفعنی اللہ، اے لوگو یاد رکھو اللہ کی قسم، جو مقام اللہ نے مجھے دیا ہے، جو عظمت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، جو شان اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اگر تم اس سے بھی مجھے بڑھانے کی کوشش کرو گے تو مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، میں اس چیز کو اپنے لیے گوارا نہیں کرتا ہوں۔ اللہ نے جو مقام مجھے دیا ہے مجھے اسی مقام پر رکھو، اس سے آگے مجھے پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ اس انداز کا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حضرات یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہے۔ حضرات تواضع کا انداز دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، بہت سارے لوگ موجود تھے، بہت سارے صحابہ موجود تھے، پانی بہت کم تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو طلب کیا، جب دیکھا گیا کہ پانی بہت کم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا پیالہ منگوایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے اس پانی والے برتن سے چھوٹے پیالے میں پانی کو انڈیل رہے تھے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو پانی پلا رہا تھا، سارے لوگوں نے پانی پیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو پیالے میں ڈال رہے ہیں، حضرت ابو قتادہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، سارے لوگوں نے پانی پی لیا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں بچ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پانی کو چھوٹے پیالے میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں فقال علی اشرب، اے ابو قتادہ پانی پی لو۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں لا اشرب حتی تشرب یا رسول اللہ،
یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ پہلے نہیں پی لیں گے تب تک میں نہیں پیوں گا، آپ پہلے پئیں گے تب میں پیوں گا۔ جب یہ بات حضرت قتادہ نے کہی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں یاد رکھو، ساقی القوم آخرهم شربا، قوم کو پانی پلانے والا ظاہر سی بات ہے آخر میں پانی پیے گا۔ جب سارے لوگ پانی پی لیں گے تو پانی پلانے والا پانی پیے گا۔ حضرات یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں، آپ اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تواضع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خاکساری ہے، اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا آپ اندازہ لگائیں، آپ کے اندر کس قدر خاکساری تھی، آپ کے اندر کس قدر تواضع تھی، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، چند صحابہ کرام موجود تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آنے والا آیا، مسجد کے اندر آیا، اونٹ پر سوار ہو کر کے آیا، اس نے اونٹ کو مسجد کے اندر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اس نے اونٹ کو باندھا اور اس مجلس کے اندر جا پہنچا، اور جا کر پہنچنے کے بعد اس مجلس کے پاس جانے کے بعد اس مجلس کے قریب پہنچنے کے بعد اس نے سوال کیا ایکم محمد الرسول اللہ، اے لوگوں بتاؤ تم میں محمد الرسول اللہ کون ہے؟ حضرات اتنی خاکساری ہے، حضرات اتنی ملنساری ہے کہ آنے والا آتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے سے پہچان نہیں پاتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسند ہے وہ الگ ہو، اس انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پاتا۔ حضرات یہ خاکساری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع ہے، ضرورت ہے کہ اس انداز کے تواضع کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ حضرات آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تواضع ہے، آپ اس تواضع کو دیکھیں۔ مسند بزار کی روایت ہے، مسند بزار کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کا سردار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدل چل رہے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو کر کے جا رہے ہیں۔ حضرات یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہے۔ آج کوئی حکمران ہے جو کسی انسان کو کسی ذمہ داری کے لیے لگائے اور وہ کار سے جائے اور خود پیدل چلے، حضرات ایسا ناممکن ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا آپ اندازہ لگائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، کالی کلوٹی تھی، انتقال ہو گیا، رات کا وقت تھا، صحابہ کرام لے کر کے گئے، دفن کر کے آ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ نہیں کیا۔ 2-4 دن گزر جانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ وہ عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ عورت کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس عورت کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ دلونی علی قبرہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کی قبر کی طرف میری رہنمائی کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر کے اس عورت کی قبر کے پاس گئے اور جا کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازے کی ادائیگی کی۔ ایک کالی کلوٹی عورت اور ایک صفائی کرنے والی عورت، اس کی کیا اہمیت ہے، اور ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کائنات اور پوری انسانیت کا سردار ہے۔ حضرات معاملہ کیا ہے، یہ تواضع، یہ عاجز، یہ انکساری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرات تواضع کا انداز دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک یہودی بچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بچہ بیمار ہو گیا، وہ بچہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر کے اس بچے کی عیادت کے لیے آئے۔ ایک بچہ ہے جو خادم ہے اور اوپر سے یہودی نسل سے، باپ یہودی ہے، گھرانہ پورا یہودی کا ہے۔ حضرات ذرا تصور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کا سردار،
وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس خادم بچے کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں. خادم بچے کی عیادت کے لیے آتے ہیں. فقعد عند راسه، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے کہتے ہیں، اے بچے، اے اللہ کے بندے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بچہ اپنے پاس موجود اپنے باپ کی طرف سوالیہ نگاہ سے دیکھتا ہے. باپ اپنے گھر کے اندر موجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے پگھل گیا ہوتا ہے. باپ کہتا ہے کہ تم ابو القاسم کی اطاعت کر لو، تم ابو القاسم کی اطاعت کر لو، بات مان لو. وہ بچہ فوراً کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. جیسا ہی وہ بچہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور جاتے ہوئے کہتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ من النار. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس بچے کو نار جہنم سے بچا کر کے جنتی انسان بنا دیا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے. حضرات، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے. یہ غلام بچہ ہے، وہ بھی یہودی نسل سے تعلق رکھنے والا، جب بیمار پڑ جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے چل کر کے جاتے ہیں اور اس کی عیادت کرتے ہیں، کلمے کی تلقین کرتے ہیں. حضرات، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے. ضرورت ہے کہ ایسی تواضع، ایسی عاجزی، انکساری، ملنساری کو ہم اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑیں. حضرات، اگر ہم ایسی تواضع کو اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑیں گے، ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ یاد رکھیں، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ایسی تواضع کو اختیار کریں گے، ہماری نمازیں قبول ہو جائیں گی. مسند بزار کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کہتا ہے کہ انی لا اتقبل الصلاة الا ممن تواضع بها لعظمتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں میں سے صرف اسی بندے کی نماز کو قبول کرتا ہوں جو تواضع اختیار کرتا ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے. حضرات، اگر ہم تواضع اختیار کریں گے، اگر ہم عاجزی کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں گے، تو یاد رکھیں یہ افضل عبادت ہیں. جتنی بھی عبادتیں ہیں، افضل ترین عبادتیں ہیں، ان میں سے ایک عبادت اپنی زندگی کے اندر تواضع اختیار کرنا بھی ہے، اپنی زندگی کے اندر عاجزی اختیار کرنا بھی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی زندگی کے اندر کہا کرتی تھی، تغفلون افضل العبادت یا تواضع. اے لوگو، تم لوگ افضل عبادت سے غافل ہو چکے ہو. التواضع، افضل عبادت کیا چیز ہے؟ التواضع، اپنی زندگی کے اندر عاجزی اختیار کر لینا، اپنی زندگی کے اندر تواضع کو اختیار کر لینا، یہ افضل عبادت ہے. حضرات، ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر عاجزی کو اختیار کریں، اپنی زندگی کے اندر تواضع کو اختیار کریں. اسی طرح سے حضرات، ہم اپنی زندگی کے اندر اگر عاجزی کو اختیار کریں گے، تواضع کو اختیار کریں گے، تو یاد رکھیں یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر تواضع کو اختیار کرتا ہے، عاجزی کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مقام کو بلند فرماتا ہے. اسی طرح سے حضرات، یہ شان اور آن کا ذریعہ بھی ہے. اگر آپ کو اپنی شان بڑھانی ہے، اگر آپ کو اپنی آن بڑھانی ہے، ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کے اندر تواضع کو اختیار کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے اندر کہا کرتے تھے، وجدنا الکرم فی التقوی والغنا فی الیقین والشرف فی التواضع. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملے اکثر کہا کرتے تھے. کیا جملے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے کہ اگر عزت چاہیے، اگر احترام چاہیے، تو زندگی کے اندر تقوی کو لازم پکڑو. اگر زندگی میں تقوی کو لازم پکڑو گے تو تمہیں عزت ملے گی، تمہارا احترام کیا جائے گا. اگر مالداری کو چاہتے ہو، اگر بے نیازی کو چاہتے ہو، تو اپنے اندر یقین پیدا کرو،
اللہ کے معاملے میں یقین ہو، عذاب قبر کے سلسلے میں یقین ہو، اگر تمہارے اندر یقین پیدا ہو جائے تو تم مالدار بن جاؤ گے، تم بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے والشرف فی التواضع، اگر شرف چاہیے، اگر بلند مقام چاہیے، اگر شان چاہیے، ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کے اندر تواضع اختیار کرو۔ اگر تواضع اختیار کرو گے تمہاری شان بڑھا دی جائے گی، تمہاری آن بڑھا دی جائے گی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے اندر کہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرات اگر ہم اپنی زندگی کے اندر تواضع کو اختیار کرتے ہیں، یاد رکھیے دنیا کے اندر بھی یہ نفع بخش چیز ہے، دنیا کے اندر بھی ہمیں اس کے ذریعے سے بھلائی ملتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَوَاضَعَ بِهَا لِلَّهِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ نَفْعَهَا فِي الدُّنْيَا، جو بھی انسان اس دنیا کے اندر تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر اسے فائدہ پہنچاتا ہے، اسے نفع دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات اگر ہم اپنی زندگی کے اندر تواضع کو اختیار کریں گے، عباد الرحمن کے اندر ہم شامل ہو جائیں گے، اللہ کے نیک بندوں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، وہ جب زمین پر چلتے ہیں عاجزی و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم عاجزی اور انکساری کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں، اللہ کے نیک بندوں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرات یہ عاجزی و انکساری کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا یہ اللہ کی اطاعت کا ذریعہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ، اللہ رب العالمین نے میری طرف وحی کی ان تواضعوا، کہ میرے بندو تم لوگ اپنی زندگی کے اندر تواضع اختیار کرو، حتی یفخر احد علی احد، تواضع کا یہ عالم ہو، انکساری کا یہ عالم ہو، عاجزی کا یہ عالم ہو کہ تم میں سے کوئی انسان کسی پر فخر نہ کرے، کوئی انسان کسی کے اوپر بڑائی کا اظہار نہ کرے۔ اسی طرح سے حضرات یہ جو تواضع ہے یہ آخرت کے اندر بلند مقام پانے کا ذریعہ بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ، جو انسان اس دنیا کے اندر تواضع کو اختیار کرے گا اللہ رب العالمین آخرت کے اندر قیامت کے دن اس کو بلند درجات عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حضرات اگر ہم اس دنیا کے اندر تواضع کو اختیار کریں گے تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو نور کا منبر عطا کیا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی للمتواضعین، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے دنیا کے اندر بھلائی ہے اور آخرت کے اندر نور کا منبر ہے۔ یہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں۔ ایک آخری بات، اگر ہم اس دنیا کے اندر تواضع اختیار کریں گے جنتی لباس کو ہم حاصل کر لیں گے۔ حضرات ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہم 20,000 روپیہ کا ایک جوڑا خرید کر کے پہن سکتے ہیں لیکن نہیں پہنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عاجزی اختیار کر رہے ہیں، انکساری کو اختیار کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس انداز سے عمل کو اس دنیا کے اندر اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے جنتی لباس پہنائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من ترک لباسا، پھر نبی نے فرمایا کہ جو انسان تواضع کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے لباس کو ترک کر دے، حالانکہ وہ اس لباس کو خرید کر کے پہننے کی طاقت رکھتا ہے لیکن عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے نہیں پہنتا ہے، دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ رب العالمین اس انسان کو تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اللہ رب العالمین اس کو آپشن دے گا، کہے گا یہ جنتی لباس ہے، تم نے تواضع اختیار کرتے ہوئے دنیا کے اندر تم نے عمدہ لباس کو ترک کر دیا تھا، وہ جو تواضع کے خلاف لباس ہو اس کو تم نے ترک کر دیا تھا، آج میرے پاس آئے ہو، یہ جنتی لباس ہیں، جس کو بھی زیبتن کرنا چاہتے ہو زیبتن کر لو۔ حضرات اگر ہم اس دنیا کے اندر تواضع اختیار کریں، اگر ہم تواضع اختیار کرتے ہوئے اگر ہم عمدہ لباس کو قیمتی لباس کو پہننا ترک کر دیں، یاد رکھیے اللہ رب العالمین جنتی لباس ہمیں اور آپ کو پہنائے گا۔ تو حضرات یہ تواضع اور عاجزی و انکساری اختیار کرنے کے فوائد ہیں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ حضرات جو میرا موضوع تھا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اس میں ایک بات آپ کے سامنے واضح کی گئی کہ
سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، انانیت کی بت کو اپنے اندر سے پاش کریں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ حضرت اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے پیغامات ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔